مندرجہ والا اوپر کی چونکہ زیل نیچے ہوتا ہے اس لیے اس کو زیل کہتے ہیں علی زیل. اور زیل کو سمجھیے گا زیل. اب زیل چونکہ نیچے ہوتا ہے لیکن کیونکہ حضور کا زیل ہے تو زیل عالی ہے. یہ ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ حضور کا زیل ہے اس لیے زیل جو ہے لیکن عالی بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں جب حضور اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلا رہے ہیں تو اس حالت میں کہتے ہیں کاش مجھ پر ایسا ہو رہا ہے کہ میں وارفتہ ہوش ہو جاؤں خود سے بیگانہ ہو جاؤں ہوش حواس ہو بیٹھوں. اور کس عالم میں کس طرح کہ کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں وارفتہ ہوش لے کے اس جام سے عالی ہاتھ میں لے کے اس جام سے عالی ہاتھ میں آنکھ میں جلوائے دیدار دل پر جوش کاش روضے کوثر کے کنارے میں حضور کا دامن تھام کر ایسا یوں وارفتہ ہوش ہو جاؤں اس جانے کرم کا. توجہ میرے بھائی توجہ. حضور کا دامن کرم تھام کر میں ایسے ہو اور پھر ہوا یہ کہ آنکھ جو ہے وہ محو دیدار ہو اور دل وجد کر رہا ہے. آنکھ میں جلوائے دیدار دل پر جوش لب پہ شکر بخشش صافی پیالی ہاتھ میں لب پہ شکر بخشش صافی پیالی ہاتھ میں. اس کے علاوہ لیکن وہ باتیں بتانے کے نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور ازا. پہنچ جائے اس وارفتہ ہو جو ہوش میں نہ ہو نا اس سے قلم اڑ جاتا ہے. اور دنیا جو ہے وہ عالم اپنا یہ عالم عمل ہے ادھر تو جزا ہے ادھر حساب کتاب لکھا جائے گا ادھر تک حساب کتاب ہوگا اور اصلاح ہوگا کہ یہاں کرو گے تو لکھا جائے گا. تو یہاں دنیا کے اندر جو اگر کتاب ہوش ہو جائے نا تو قلم اڑ جاتا ہے پھر اس کا لکھا نہیں جاتا. کچھ بھی کرے اس میں روزے کا سجدہ ہو کہ طواف ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. ہوش میں ہی نہیں ہے نا. اگر کسی پاگل کو دیکھا کہ سزا ملی آپ کی جو بندہ جو ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی. ہوش میں ہی نہیں نا. دنیا کے اندر بندہ اگر ہوش میں نہ ہو تو کوئی پکڑ نہیں ہے وہ کرتا ہے بس قلم اٹھا ہوا. اور یہی حالت جب حشر میں ہو اور وہاں وارفتگی ہو جائے تو پھر کیا کہتے ہیں امام کہ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور ازا. لوٹ جاؤں لوٹ جاؤں لوٹ جاؤں
مانگا وہ پتہ ہی نہیں کیا مل گیا. سبحان اللہ. لاکھوں درود لاکھوں سلام. اتنی دفعہ پڑھا جب پہنچو گے نا مر کے قبر تب سمجھ پڑے گی کہ کیا کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم پر خوب اپنی رحمت آج سب بڑی مانگنے والی شب. اللہ دوست ماں کی گیارہویں سلسلے میں ہماری بگڑیا بنا, ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں, مصیبتیں دور ہو جائیں, غلطیاں دور ہو جائیں, بیماریاں دور ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں, بیماریاں دور ہو جائیں, تخریب کاریاں دور ہو جائیں, دہشت گردیاں دور ہو جائیں. اللہ ہمیں دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے, شاد اور آباد کرے. آج بڑے پیر کی گیارہویں کی شب ہے, مولا کرم فرمائے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. دل میں ہو یاد تیری گو شاید سبحان اللہ. ایک ہوتی ہے خلوت, ایک ہوتی ہے جلوت. یہ ہے جلوت, کیا ہے جلوت, اور ایک ہے خلوت. اس کے اپوزٹ بالکل تنہائی. اور تنہائی ہو تو دل میں یاد ہو. یہاں جلوت میں تو بات ہو رہی ہے اور انجمن آرائی تو ہو رہی ہے, لیکن جب خلوت میں یہ حضور کی یاد ہو رہی ہے تو وہ انجمن آرائی میں بڑی عجیب ہوتی ہے اور وہ معاملہ بیان کرنے جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن برادر اعلیٰ کی کلام ہے, اس میں کہتے ہیں کہ ذکر شاہ سن کے ہوئے بس میں, ذکر شاہ سن کے ہوئے بس میں, ارے ہم نے جلوت میں بھی خلوت کری. مزہ اسی میں ہے کہ جلوت میں خلوت. ہاں, ادکار بولتے دل یار, یہ ہونا چاہیے. دل میں ہو یاد تیری گو شاید دل میں ہو یاد تیری گو شاید یہ تو خلوت میں عجب جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں آئے اور جانے جہاں تو بے تماشائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گو شاید کبھی ایسا کرو
یہی منظور تھا قدرت کو کہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتا ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتا ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتا یہ شعر دیکھو کمال ہے کہ آج جو کسی پر نہیں کھل گئے آج جو کسی پر نہیں کھل گئے کب وہ چاہے میری حشر رسوائی کب وہ چاہے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں تو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو ہماری نظروں میں تیرا تاکہ جب مر کے قبر میں پہنچے اور فرشتے پوچھیں تو ہم کہہ دیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت کو لو دیکھ لو یہ تصویر آنکھوں میں ہماری نظروں میں تیرا جلوانی جھلک ہے جھلک ایسی ہی ہوتی کبھی کی جھلک ایسا ہوتا ہے کہ جھلک کتنے والے کہتے ہیں اور پیر میرے شاہ صاحب کہا تھا کہ حجرے دی مسجد آؤ بری چھاپ لکار سارے سکن دو جگ پکھیاں راہ دا فرش کرن سب جب انس و ملک زوراں پریاں لہو مخت مخطط ہوتے ہیں من آمنی جھلک دکھاؤ وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمارا وادی سن کریں جھلک دکھاؤ جھلک دکھائی تو کہے سبحان اللہ ماں جمال ماں جمال کا ماں احسن کا ماں کمال کتے مہر علی کتے تیری سبھی استاذ حکیم کتے جھلک جھلک کا یہ عالم ایک اور شعر پڑھ دوں اس کلام کا کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں ایک جھلک دے
جیسے ہمارے پاس اکثر واسطہ پڑتا ہے، جا رہے ہوتے ٹریفک کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے گاڑی میں ٹک 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 ایسے کھڑے ہوتے ہیں قرضہ مانگا. ہم کہتے ہیں بعد اوقات موڈ اگر خراب ہوتا تو کہتے کیا ہے، کہتے ہیں کیا بات ہوئی، کیا ہے، آئے آئے ارے مانگ من مان جو دل میں آئے جو من چاہے مانگ من مانتی اور وہ مانگی مرانے گا، کیونکہ نہ یہاں نہ ہے من پاس یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں اگر اچھی باتیں کرنی جائیں تو بھی اس کو بھی قبول کرے، نہ کہ کڑوا ہوا تھا یہ کیا بات ہے نا. لوگ کہے کہ نمازیں پڑھو، اچھے بن جاؤ، اچھی صحبت رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرو، اللہ کے لیے دوستیاں کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو تکلیف نہ دو. یہ سب باتیں دی جاتی ہیں تو اسے قبول کرے، سوچے سوچے، نہ کہ کڑوا ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کچھ ایسے جو ہوتے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ پند کڑوی لگے ناسے سے نہ پرشوائے نفس. نفس جو ہے نا بڑا ڈھیٹ ہے، اس کو جو ہے نا نیکیوں کی طرف نا وہ گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، جبکہ برائی کی طرف لپکتا ہے خود بخود. اس کی مثال ایسی ہے کہ بندہ جب نیچے اترتا نا سیڑھیوں سے ایک بلندی سے تو بس ایک قدم رکھنے کی ضرورت ہے، دوسرا خود بخود آتا ہے. آپ کبھی پہاڑ کے یا اوپر چڑھ کے دیکھیں تو جب چڑھیں گے نا تو ہر قدم بھاری ہوگا، دوسرے سے بھاری ہوگا، یہ مشکل سے مشکل ہوگا چڑھنا. لیکن جب اترنے پہ آتے ہیں نا خالی ایک قدم نیچے رکھو تو پھر دوسرا خود بخود آتا ہے. تو مثال نفس کی بیان کی گئی ہے. نفس جو ہے وہ نیکی کی طرف جو نا اس کو زبردستی کشے کھلانا پڑتا ہے، آ جا، اور برائی کی طرف لپک. اللہ نے نفس کی شراروں کے معاف، یہ نفس جو ہے بڑا ڈھیٹ ہے، اللہ کرم فرمائے. اور ہمارا نفس اللہ ایسا ہو جائے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ میں کنورٹ ہو جائے. آمین. یہ بہت مشکل بات ہے، اللہ کرم فرمائے. آمین. اور اس کی تباہیوں سے لمحہ ہو جائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں لمحہ. آمین. پند کڑوی لگے نہ سہ سے نہ خوشبوئے نفس، زہر کسیوں میں ستم کر مجھے میٹھا کیا ہے. کسیاں کے زہر میں، گناہوں کے زہر میں تجھے ایسا کیا ٹھاک نظر آ گئی کہ آج تجھے کوئی اچھی بات کرتا ہے، بھلائی والی بات کرتا ہے تو تجھے کڑوی لگتی ہے. ایسا نہ کر بلکہ راہ راست پہ آ جا. اور آگے اشعار ایسے ہیں جو بڑے ہی کمال کے ہیں. پہلے تو آپ یہ سنیے اعلیٰ حضرت نے دو شعر کیے. ہم ہیں ان کے، بہت غور سے سنیے گا، ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے. اے ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. امت میں بنایا رحمت بھیجا، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا. ابھی نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے، نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے. ایسا کیا بخش بے
گناہگار وہ میرے شافع زاہد کون گناہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش آمان کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے تمنا سنو دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے بولا کیا ہے آفت زدہ ہے اس پہ بلا ٹوٹی ہے اس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے ارے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری کیوں ہے بیٹا یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس کے ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے ملائی کرے معروض کے ایک مجرم ہے اور اس سے پرسش بتا تو نے کیا کیا ہے سامنا قہر کا میں دفتر اعمال میں پیش کر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس شاہ رحم میں وفا کیا ہے کوئی دم گرفتار بلا ہوتا آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکھٹ کیا ہے تو ان کی آواز دے کر اٹھوں نے بے ساتھ کا شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے بس ان کے آنے کی دیر میں بس آنے کی دیر میں جو گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے
مسکرانا میرے حضور کا لوگ آئے مسکراتے ہم مسیحوں کی طرف پھر من سیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے لوگوں آیا میرا حامی لوگوں آیا میرا حامی پھر تو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا مجھے دامن اقدس میں چھپا سرور فرشتوں کو معلوم نہیں ہوگا مجھے کہاں ہے جب حضور چھپا دیں گے دامن میں کیا فرشتوں کو پتا نہیں ہوگا کہ مجھے کدھر ہے پتا ہوگا لیکن ہمت نہیں ہوگی ہمت نہیں ہوگی کہ حضور کے دامن سے چھین جائے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بندہ آزاد شدہ ہے ہمارے کیسا لیتے ہو انسان اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں میں حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما دیکھ کے محشر اٹھے شور کے وقت یہ سما دیکھ کے محشر اٹھے شور کے وقت چشمے پر دور کیا شان ہے رشا کیا ہے اے سجدے اس ذہن سے اس سایہ دامن میں نثار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا رضا جانے آنا تیرے قدموں کے نثار رضا جانے آنا تیرے قدموں کے نثار رضا جانے اندلی کی جمع نادل اندلی کہتے ہیں بلبل کو اے رضا جانے تیرے قدموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے
صلی وسلم وبارک دوسری پڑھی اللہم صلی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد یا رسول اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے نکلنا پھر سمجھ نہیں آتی سبحان اللہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو بڑے اس وقت وہ آتے رہتے ہیں اشعار و کلام بھی آتے رہتے ہیں بلبل باغ مدینہ کہنا کیا کہنا کیا وصف روحان کا کیا کرتے ہیں سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ ان دونوں سورتوں میں ایک میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها اس میں جو واللیل جو ہے نا والشمس وضحاها والشمس وضحاها یہ جو ٹکڑا ہے اور سورۃ ضحیٰ کے اندر والضحیٰ واللیل اذا سجا سبحان اللہ دونوں سورۃ ضحیٰ والی سورت اور شمس والی سورت ادھر حقیقت ہم جو وصف روح کر رہے ہیں جو حضور کے چہرہ مبارکہ کی تعریف کر رہے ہیں وہ در حقیقت کر کیا امام کے سنو کہ وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں شرم و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں شرم و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں اور ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جو ہیں ہی محمود ہیں جی جو ہیں ہی محمود ہم ان کی ثنا کر رہے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں انگلیاں آئی وہ پیاری کیسے لگ رہا ہو؟ دیکھو دیکھو ماہ شکدہ کی صورت دیکھو، اور سورج ڈوب گیا تھا اور پھر جب حضور نے دعا کی وہ نکلا تو کیسے نکلا؟
سورج ڈوبتا ہے نکلتا ہے ڈوبتا نکلتا ہے ڈوبتا نکلتا ہے ڈوب کے فوراً نکلتے گئے نہیں لیکن اس دن مصطفیٰ کریم نے نکالا جب سورج نکل گیا تو کہتے ہوئے غلطی نہیں کوئی کیا ہو گیا ایسے کام کا ہوا امام کہتے ہیں کہ ماں شکشتا کی صورت دیکھو کام کر یہ شیر کا مصرع ایسا ہے کہ آپ کو اٹھنا چاہیے امام نے کہا بس باتیں نہ کر رہا تھا تجھے کیا پتا باتیں کرنے والے یہ کون سی وارگاہ جانور بھی یہاں پہ آتے ہیں حجر بھی یہاں آتے ہیں جس کو دیکھو حضور کے پاس آتا ہے داد رسی کے لیے اور حضور سب کی داد رسی کرتے ہیں چاند پر انگلی اٹھائیں تو ٹکڑے ہو سورج کو چاہیں تو ڈٹا دیں میرے آقا کی شان کو دیکھو امام کہتے ہیں کہ اپنے مولا کی شان عظیم ارے جان سنگ کرتے ادب سے تسلیم تو پیڑ سجدے گرا کرتے پیڑ سجدے گرا کرتے آستی رحمت الٹے کمرے پروانے آگ میں کود رہے تھے آقا فرماتے ہیں تم لوگ جہنم میں اسی طرح گر رہے ہوں گے میں مصطفیٰ تمہیں تمہارے قبر پر سے پکڑ کر کھینچ لوں جی یہ مستعدی کی علامت ہے اب یہ کام کرنا جلدی کرنا اور کرنا مستعدی کی علامت ہے اعلیٰ حضرت نشہ کھینچ رہے ہیں کہ آس کی رحمت الٹے کمرے گرنے والوں کو چاہے جو سب سے ساس الگ کھینچ لیا کرتے ہیں ساس الگ کھینچ لیا کرتے ہیں تو ان کی ہر بد ہو سزا کرتے جو واقعی اتنا عاشق واقعی جو ولی اتنا اللہ کے بنی اللہ کی شان ہے ہم تو ساتھ باتیں کرتے ہیں خالی باتیں کرتے ہیں
لیکن وہ ہے واقعی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام اور سونپے ہیں اپنے انہی کو سبنا لو لگی ہے کہ اب سر کے غلام سبحان اللہ. امام کا کلام ہے. امام کہتے ہیں کہ جو کیا بات ہے. سبحان اللہ. جو بن پہ جو بنو پر ہے بہاریں چمنا آئیے دوست. جو بنو پر ہے بہاریں چمن آرائی دو جو بنو پر ہے بہاریں چمن آرائی دو خلد کا نام نہ لے ڈھونڈ رہا ہے محبوب کو. عاشق ہو دعویٰ کرتا ہے عشق کرنے والا دعویٰ کرتا ہے عاشقی کا اور محبوب کو تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے ادھر یہاں وہاں کمال کرتا. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بہکا ہے کہاں مجنو لے ڈالی بنوں کی خاک. مجنو جنگلوں میں خاک چھانتا پھر رہا ہے. لیلا کے لیلا بننے کی کہانی سنی نا آپ. امام کہتے ہیں بہکا ہے کہاں مجنو وہ لے ڈالی بنوں کی خاک. دم بھر نہ کیا خیمہ لیلا نے بڑے دل سے. اگر تو واقعی عشق والا ہوتا نا لیلا کا تو لیلا تیرے دل میں دی. ادھر دیکھتا کہاں بھڑک رہا ہے تو محبوب کو کہاں ڈھونڈ رہا ہے. چل 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 ادھر دیکھ آپ ادھر دیکھ وہ یہاں جب تھک جائے نا تو تھک کے بیٹھے دو تیرے دل پہ تمنا ارے تھک کے بیٹھے دو تیرے دل پہ تمنا دو سے گھر کا اجالا نہیں زیبا آتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا. آپ نے یہ سنا نا کہ کعبہ بھی
محراب کعبہ کی سجدے میں گئے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ چکی ان بہوں کی لطافت کعبہ کیوں سجدہ بھی کیوں گیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بات یہ ہے جب محبوب گئے تو اس کو بھی حیا آ گئی اور امام کے شرم سے چھپی ہے محراب کے ساجد شرم سے چھپی ہے محراب کے ساجد سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی ساری سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جبھی ساری شبنوبر ہے کعبہ عرش معراج کی شان حضور کعبہ بھی نہیں حضور عرش بھی نہیں عرش کی عقل نل ہے چرخ میں آسمان ہے مراد اب کدھر آئے ذرا مکان ہے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں ارے کیف کے پر جہاں جائے کوئی بتائی جو کہ قصر زمان کے راز میں عقلیں تو ہم ہیں جیسی ہیں اور روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا گئی غنچے ما اوحا فاوحا الى عبده ما اوحا غنچے ما اوحا کے جٹک کے دنا کے بعد ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنى غنچے ما اوحا کے جٹک کے دنا کے بعد میں بلبل سدرا اس کی بو سے بھی محرم نہیں زبان کو انتظار گفتن گوش کو حسرت شنیدن وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا جو بات سنی تھی سن چکی حضور کعبے میں بھی نہیں حضور عرش تو کیا تھا کعبہ عرش میں کعبہ عرش میں کوہرام گئے کعبہ عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا کس بزم میں ہے جلوائے یکتا کس بزم میں ہے جلوائے ہر جائے جو بنوں پر ہے دور پر کوئی چرخ پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم سلام ہوتے کہاں جاتے کوہ طور ہم کلامی کے لیے کوہ طور جاتے جانا پڑتا اور ان کے گھر خود خدا کا کلام بن گیا اور عیسیٰ علیہ السلام وما قتلوه وما صلبوه عابد صاحب نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سولی چڑھائے گئے ان کو زندہ اٹھا لیا گیا آسمانوں تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور اٹھا لیے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے آئیں گے اور حضور کی شریعت کو فالو کریں گے یہ جو ہے نا میرے باپ کوئی نبی نہیں لا جو ہے نا یہ اس بات ہے اب نبی کو پیدا نہیں ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا نہیں ہوں گے وہ پہلے نازل ہوں گے وہ پیدا ہو چکے اور جب آئیں گے تو حضور کی شریعت میں چلیں گے حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں حضور آخری نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد آپ آسمانوں پر ٹھیک ہے آرادت کہتے ہیں کہ دیکھو
کلیم کو دیکھو، کلیم اللہ کو دیکھو، روح اللہ کو دیکھو، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھو، اور پھر حبیب اللہ کو دیکھو۔ طور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے دور پر کوئی چرخ پہ یہ عرش سے سارے بالوں پہ بالا رہی بالا یہ تو سارے پڑھا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں کرے گا جب تک معبود آپ ان میں موجود ہیں۔ شاید سمجھ لو نہیں یہ بات، آپ کو سبحان اللہ کی صدا بتائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک معبود آپ ان میں موجود ہیں ہاں اللہ ان کافروں پر عذاب نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ موجود ہیں۔ پہلے جو امتیں تھی نا ان پر کوئی غلطی ہوتی تھی اور تو وہ فوراً ان پر عذاب آ جاتا تھا، اور اجتماعی عذاب، اجتماعی بستیوں کی بستیاں الٹ جاتی تھی، شکلیں بندر جیسی ہو جاتی تھی۔ ایسے سے واقعات آپ پڑھیں قرآن میں، کیسے کیسے قوموں کے واقعات ملیں گے، یعنی اجتماعی عذاب دے دیا جاتا تھا، اجتماعی سمندر میں غرق کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی موجودگی کا صدقہ کہ اس امت پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں، تو حضور کی موجودگی کا فائدہ تو کفار بھی اٹھائے، تو جن کی موجودگی کا فائدہ کفار اٹھائے، کفار اللہ کافروں پر عذاب نہ کرے، تو جو حضور کا شہدائی ہو شان کیسی ہوگی؟ حضور کی موجودگی ہے، حضور موجود ہے۔ سورہ حجرات کی کون سی ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ یہ نا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، لو يطيعكم كثيرا من الناس، اتنے کافی ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ سورہ حجرات کا وَاعْلَمُوا جان لو تم میں رسول اللہ موجود ہیں، حضور ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان، جان ہے تو جان، وہ حضور ہیں، موجود ہیں، ٹھیک ہے، حضور موجود ہے، حضور ہم میں موجود ہیں۔ تو دیکھیے حضور کی موجودگی کا فائدہ کون کون رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ ملک جو مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ اللہ ان کو غلط نہیں کرتا، تباہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ سنو سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ انت فیہم، وہ یاد کریں، وہ یاد کریں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، تو عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دو، عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دو، جو بنو پر
جو